امت مسلمہ کو فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ دینے میں اور لوگوں کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنے میں جس شخص نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ امام صاحب ایک تابعی بزرگ ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے دین سیکھا اور پھر امت مسلمہ کو دین کے اصول بنا کر عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی فقہی مسائل سیکھیں گے وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کر کے سیکھیں گے۔ فقہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمہیں جب علم نہ ہو تو ان کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے علم دیا۔ اس کا نام فقہ ہے۔ کسی عالم کی، کسی بزرگ کی تقلید کرنا، اس کے مقلد ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے، ایک بزرگ کے قول پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کو دین کا علم زیادہ ہے تو جو بات وہ بتائے، چونکہ ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سارے قرآن کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، ان کی شرح دیکھے، صحابہ کرام کے اقوال دیکھے، صحابہ کا اس مسئلے میں کیا موقف تھا، کیا رائے تھی، ہر چیز کو پرکھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کے قانون بنا دیا گیا کہ ایک امام کی تقلید کر لو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن۔ اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھئی یہ بتاؤ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟